آپ کے متعلق مجھے سینکڑوں شکایات موصول ہوئی ہیں۔ دکانداروں کو نہ صرف آپ نے ناحق سنگین سزائیں دی، بلکہ کچھ ایسی سزائیں دی گئیں کہ ہماری عقل سے ماورا ہیں۔ ایک نان بائی کو کانوں میں کیل گاڑ کر بے دردی سے سزا دی آپ نے، یہ کیسی سزا ہے؟ قاضی ہونا آپ کو انسانوں پر ظلم کا حق دیتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں آقا، ہرگز نہیں۔ رعایا تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور آپ کی یہ امانت استنبول کے قاضی کی حیثیت سے یہ امانت مجھے سونپی گئی ہے۔ قانون نامے میں جو کچھ بھی درج ہے میں اس پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوں۔ اس نان بائی کا کیا جرم تھا؟ عرض کرتا ہوں میرے آقا، روٹی کو اس کے وزن سے کم کر کے وہ اسے بیچ رہا تھا، گندم کی روٹی میں مکئی کے آٹے کی ملاوٹ کر رہا تھا۔ اگر ایسا کیا بھی ہے تو قاضی صاحب یہ سزا کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ نہیں ہے پاشا محترم، ہمارے بزرگ بیازت خان کے بنائے ہوئے قانون نامے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا۔ اگر اجازت دیں تو میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں آقا۔ خالص آٹے کو اچھی طرح پیس کر روٹی پوری طرح پکائیں جب تک اس میں خوشبو نہ آ جائے۔ میرے عزیز نے پکی ہوئی روٹی کو بے احترامی سے فوراً روٹی کو کچرا بنا دیا۔ ایسی روٹی جانوروں کو بھی نہیں کھلائی جاتی آقا۔ نان بائی ہمارے لوگوں کو بے شرمی سے ایسی روٹی کھلا کر حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا۔ اس سزا کے بعد آقا وہ کبھی ایسی جرات نہیں کرے گا۔ اس مسئلے پر آپ حق پر ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ قانون نامے میں اس جرم کی سزا کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کیل گاڑنا درج کیا ہوا ہے اس میں؟ بتائیں مجھے۔ نہیں، لیکن کچھ دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے قانون نامے کے مطابق سزا دی ہے اسے۔ کوئی قاضی ہر وقت قانون کا سہارا نہیں لے سکتا پاشا محترم، کیونکہ اس کالی جلد والی کتاب میں سب کچھ ایک ایک کر کے درج نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا ضمیر خود اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، ورنہ اس کتاب کو حفظ کرنے والا قاضی بن جاتا۔ ایسا ہی ہے نا پاشا محترم؟ ابو سعید صاحب، آپ کا ضمیر مطمئن ہے کیا؟ ہمارے عظیم المرتبت پیغمبر نے ایک حدیث شریف میں قاضی کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ایک قسم جنتی ہے، دوسری قسم دوزخی ہے۔ جنت میں جانے والے حق کو سمجھ کر حکم دیتے ہیں، حق کو سمجھنے کے باوجود حکم کے ذریعے ظلم کرنے والے دوزخی ہوں گے۔ انسان کی حیثیت سے اپنی کم علمی میں حکم دینے والے سراسر دوزخی ہوں گے۔ میں حکم الہی کا پاسدار ہوں، اب میری جگہ جنت میں ہے یا دوزخ میں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میرے آقا۔ یہ سزا اس دکاندار کی اصلاح کرے گی اور دیگر لوگوں کو بھی اس طرح سے عبرت حاصل ہوگی۔ بس اتنا کافی ہے۔ حضرت عمر کے مطابق دجلہ کے کنارے اگر کسی چرواہے کی بھیڑ کھو گئی، میرا اللہ مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ میرے تمام نائب اور قاضی صاحب جیسے حساس لوگ عوام کے حقوق کے محافظ ہیں، یاد رکھیں، اور یہ کہ انصاف جہاں نہیں ہوتا وہاں رحمت بھی نہیں ہوتی۔ ابو سعود صاحب، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے داڑھی دھوپ میں سفید نہیں کی۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو علماء کل بھی کہتے ہیں۔
इस आजिज बंदे की इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया आका। मैं इस जहां के दरिया का एक कतरा भी बन सकता तो क्या अच्छा होता।